يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، بے شک مشرکین تو ہیں ہی ناپاک، تو وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں۔ اور مسلمانوں، اگر تمہیں مشرکین کا داخلہ بند ہونے سے تنگ دستی کا اندیشہ ہو تو فکر نہ کرو، اللہ جلد تمہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا اگر چاہے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ ان سے جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، اور جو اسے حرام نہیں سمجھتے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کیا ہے، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ان میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوں۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اور یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، وہ ان کے قول کی نقل کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے راہبوں کو رب بنا لیا ہے اللہ کے سوا، اور مسیح بن مریم علیہ السلام کو بھی، حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ صرف ایک ہی معبود کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ کی پھونکوں سے، اور اللہ کوئی بات قبول نہیں کرے گا مگر یہ کہ اپنا نور پورا فرما کر رہے گا، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله
في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اے ایمان والو، بے شک اہل کتاب کے اکثر علماء اور راہب یقیناً لوگوں کے مال ناحق کھا جاتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دیجئے۔ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جس دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں، کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ماہ ہے اللہ کی کتاب میں، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ مضبوط اور درست دین ہے، تو ان مہینوں کے معاملے میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور مسلمانوں تم سب مل کر مشرکوں سے جنگ کرو جیسے وہ سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين۔ در حقیقت حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں اور زیادتی ہی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ وہ 1 سال 1 مہینے کو حلال کر دیتے ہیں اور دوسرے سال اسی کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ ان مہینوں کی گنتی پوری کر لیں جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے، تو وہ اس ہیلے سے حلال کر لیتے ہیں جسے اللہ نے حرام کیا۔ ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین کی طرف جھک جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پسند کر لی ہے؟ دنیاوی زندگی کی متاع تو آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، اور تم اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے،
اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اگر تم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کی تو کیا ہوا؟ یقیناً اللہ تو ان کی مدد کر چکا ہے۔ اس وقت جب انہیں کافروں نے مکہ سے نکال دیا تھا، وہ ان دو میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار سور میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد فرمائی جنہیں تم نے نہ دیکھا، اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور اللہ کا کلمہ ہی سب سے بلند ہے، اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اللہ کی راہ میں نکلو، خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ اگر مال غنیمت جلدی مل جانے والا ہوتا اور سفر آسان ہوتا تو وہ منافقین ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے، لیکن یہ مسافت انہیں دور معلوم ہوئی اور وہ عنقریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ اگر ہم استطاعت رکھتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے، ان بہانوں سے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اور بے شک اللہ جانتا ہے وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درگزر فرمایا، آپ نے ان منافقین کو کیوں اجازت دی یہاں تک کہ آپ پر وہ لوگ ظاہر ہو جاتے جنہوں نے سچ کہا اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ وہ لوگ آپ سے اجازت نہیں مانگتے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کریں، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے۔ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف وہی اجازت مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کے دل شک میں مبتلا ہیں، تو وہ اپنے شک ہی میں بھٹک رہے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور اگر وہ منافقین نکلنے کا ارادہ کرتے تو ضرور اس کے لیے کچھ سامان تیار کرتے،
لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا ہی پسند نہ کیا، پس توفیق سلب کر کے انہیں روک دیا اور کہہ دیا گیا کہ تم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو وہ صرف تمہاری خرابی ہی میں اضافہ کرتے اور فتنہ اٹھانے کے لیے تمہارے درمیان بھاگ دوڑ کرتے، اور تم میں کچھ ان کے جاسوس اب بھی موجود ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ یقیناً انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ اٹھانا چاہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاملات الٹ پلٹ کیے ہیں، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرتے رہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اور ان منافقین میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ ہو جاؤ، فتنے میں تو وہ پڑ چکے ہیں، اور جہنم یقیناً کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ ان منافقین کو بری لگتی ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا، اور وہ خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کیا تم ہمارے بارے میں انتظار کر رہے ہو صرف دو بھلائیوں میں سے ایک فتح یا شہادت کا، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے کوئی عذاب پہنچائے یا ہمارے ہاتھوں سے، لہذا تم بھی انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے خرچ کرو خوشی یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم فاسق لوگ ہو۔ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون۔ اور ان کے خرچ کیے ہوئے مال قبول کیے جانے میں صرف یہی رکاوٹ ہے کہ انہوں نے اللہ
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کی طرف صرف سستی کے ساتھ آتے ہیں اور وہ صرف ناگواری کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ تو تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولاد، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہی ہوں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ اور وہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ یقیناً وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے ڈرتے رہتے ہیں۔ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون۔ اگر وہ کوئی پناہ گاہ پائیں یا کوئی غار یا کوئی اور گھس بیٹھنے کی جگہ تو وہ ضرور اس کی طرف انتہائی تیزی سے لپکتے ہوئے جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اور منافقین میں سے وہ بھی ہیں جو آپ کو صدقات کی تقسیم کے بارے میں طعنہ دیتے ہیں، پھر اگر انہیں ان میں سے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان میں سے نہ دیا جائے تو اسی وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی رہتے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، اور کہتے ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ان قریب ہمیں اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ بے شک زکوٰۃ تو صرف فقراء اور مسکینوں اور اس کی تحصیل و تقسیم پر معمور کارکنان اور ان کے لیے ہے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، اور غلاموں کی آزادی میں، اور قرض داروں اور اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کے لیے ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور ان منافقین میں سے وہ بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بس کان کے کچے ہیں، آپ فرما دیجئے وہ تمہارے لیے بھلائی کے کان ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کی بات مانتے ہیں، اور ان کے لیے رحمت ہیں جو تم میں سے ایمان لائے، اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين۔ مسلمانوں، وہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ وہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں راضی کریں اگر وہ مومن ہیں۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔